السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سجدہ سہو کیا ہے۔ ایک سجدہ سہو ہوتا ہے، ایک سجدہ تلاوت ہوتا ہے، اور نمازوں کے اندر جو سجدے ہوتے ہیں تو سجدہ سہو کیا ہے، سجدہ تلاوت کیا ہے، سجدہ تلاوت کب کیا جاتا ہے، سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے، اور سہو کے معنی کیا ہیں، سجدہ سہو کرنے سے کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طریقے سے اچھی نئی دینی معلومات کے مسئلے مسائل آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، آگے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ سجدہ سہو کیسے ہوتا ہے، سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور سجدہ تلاوت کب ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ کرنے کا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری کی ساری چیزیں بتائیں گے۔ اب چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے سجدہ سہو۔ جیسے کہ ابھی ایک کلپ کے اندر وطر کا صحیح طریقہ، تو اس میں بتایا تھا کہ اگر دعائے قنوت کو بھول جائے تو اس نے سجدہ سہو کر لے۔ تو یہ کیا ہے سجدہ سہو؟ تو یاد رکھنا کہ سجدہ سہو سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، نماز کے اندر کوئی بھول لگ جائے یا کوئی واجب ہم سے ترک ہو جائے یا پھر واجب کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، تو ان چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے کہ جب ہم آخری رکعت میں 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، آخری رکعت میں جب ہم بیٹھیں گے اور اتحیات پڑھیں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد اب ہم درود شریف نہیں پڑھیں گے، بلکہ ایک طرف ہم سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد پھر ہم سجدہ کرنا شروع کر دیں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد اب ہم پھر اتحیات پڑھیں گے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے، پھر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ یہ سجدہ سہو ہے۔ ایک ہوتا ہے سجدہ تلاوت۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے سجدہ، تو 14 سجدے ہیں پورے قرآن کے اندر، اور ان 14 سجدوں کو کرنا واجب ہے۔ اگر ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور وہ سجدے کی آیت آ گئی تو اب ہم پر سجدہ کرنا واجب ہو گیا۔ اگر ہم اس سجدے کو نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہیں۔ اور جو سن رہا ہے اگر اس نے اس سجدے کی آیت کو سنا تو اس پر بھی سجدہ واجب ہو گیا، اس کو بھی سجدہ کرنا ہے۔ اور اسی لیے بتلایا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرو اور سجدے کی آیت ہو تو اس کو آہستہ سے پڑھو، تاکہ دوسروں کو سنائی نہ دے اور دوسروں پر سجدہ واجب نہ ہو۔ لیکن اگر کسی نے سن لیا ہے اس آیت کو تو اس پر سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ اب اس آیت کو بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہر بار پڑھنے پر سجدہ واجب ہو جائے گا؟ کیا ہر بار پڑھنے پر سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی سنیں۔ ایک جگہ بیٹھ کر ہم اگر اس آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ کوئی حافظ قرآن ہے، وہ اپنا یاد کر رہا ہے یا دور نکال رہا ہے اور اسی سجدے کی آیت کو بار بار پڑھ رہا ہے، تو اگر ایک ہی محفل ہے، ایک ہی مجلس ہے، ایک ہی بیٹھک ہے اور اس میں بیٹھ کر اگر اس کو بار بار پڑھ رہا ہے تو اس پر صرف ایک سجدہ واجب ہوگا۔ ہاں، اس کو پڑھنے کے بعد اب اس کی جگہ بدل گئی یا دوسرا سجدے کی آیت پڑھ لی تو اب 2 سجدے ہو جائیں گے، سننے والے پر بھی اور پڑھنے والے پر بھی۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس طریقے سے بیٹھ جائیں جیسے کہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، دونوں زانوں پر، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں چلے جائیں، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر ہم بیٹھ جائیں۔ بہت سے سجدہ کرنے کے بعد ادھر سلام پھیرتے ہیں، ادھر سلام پھیرتے ہیں، بہت سے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد پھر نیت باندھتے ہیں، نیت باندھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ بس 2 زانوں ہو کر بیٹھ جائیں جیسے کہ اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، اور پھر وہ سجدہ کریں، سجدہ کرنے کے بعد پھر وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اپنے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ سجدہ سہو جب ہم کرتے ہیں تو سجدہ سہو میں اتحیات پڑھنے کے بعد
ایک سجدہ کریں گے پھر ایک اور سجدہ کریں گے، جیسے کہ نماز میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سجدہ سہو میں بھی 2 سجدے ہوتے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت میں صرف ایک ہی سجدہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر ہم سیدھے بیٹھ جائیں۔ اب کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے گا؟ کیا تعداد ہونی چاہیے؟ کیا سجدے سہو میں سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ پڑھا جائے گا، یا سجدے تلاوت میں زیادہ پڑھا جائے گا، یا سجدے تلاوت میں کم پڑھا جائے گا؟ یہ تسبیحات کی تعداد کیا ہے؟ تو ہر سجدے میں کم سے کم 1 مرتبہ، 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ بس، اور اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو 11 مرتبہ، تو 3 مرتبہ تو کم سے کم پڑھے ہیں، چاہے وہ سجدے سہو ہو، چاہے وہ سجدے تلاوت ہو، چاہے وہ نمازوں کا سجدہ ہو۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ کی بلندی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے ناک کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور اللہ کی بلندی کو جب بیان کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ سجدے تلاوت اور سجدے سہو کا طریقہ تھا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، آگے لوگوں کو شیئر کریں، ان کو بھی سجدے سہو اور سجدے تلاوت کا صحیح طریقہ ادا کرنے کا پتہ چل جائے۔ اور کوئی بھی دینی مسائل ہوں، کوئی بھی دینی مسئلہ ہو، بے کھٹک ہو کر، بے جھجک ہو کر آپ اس مسئلے کو پوچھیں، انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح جواب آپ کو ملے گا۔ ہمارے کمنٹ باکس میں آپ اپنے مسئلے کو رکھیں اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔